اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ باطنی بیماریوں میں ہم نے کچھ بیماریوں کا کچھ نشست پہلے تذکرہ کیا تھا۔ اب اگلی جو باطنی بیماری ایک ہے وہ ہے بغض اور کینہ۔ بنیادی طور پہ بغض اور کینہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی دشمنی رکھنا اور اپنے دل میں کسی چیز کو، کسی شخص کو بوجھ جاننا، اس سے نفرت کرنا، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ خالصتاً غیر شرعی ہو تو یہ بغض اور کینہ میں شمار ہوگا۔ کیونکہ دین جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی دونوں کی بنیاد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرعی معاملات۔ اگر کسی سے پیچھے رہنا ہے اس لیے کہ اس کے اندر کوئی شرعی معاملہ ہے اور اس کو سمجھانا بھی ممکن نہیں رہا تو اپنی حد تک جو سمجھا سکتے ہیں اتنا سمجھا دیا، اس کے بعد اللہ کے حوالے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ تم میں دشمنی ڈال دے، تم میں جدائی ڈال دے۔ اور اس کے اندر مثال کے طور پہ ساتھ میں قرآن کہتا ہے شراب اور جوا، اور یہ کہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ اب شراب اور جوا دو اسباب ہیں یہاں سے، اور پھر احادیث مبارکہ کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں مزید اسباب کا پھر پتہ چلتا ہے۔ اس آیت میں جب شراب کا ذکر ہوا اور جوئے کا ذکر ہوا تو بنیادی طور پر وبال کا پتہ چل گیا کہ اس کا وبال یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں بغض اور کینہ پیدا کر دے گا، اور انسان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز کی پابندی سے محروم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی حدیث مبارکہ سے جو معاملات سامنے آتے ہیں جن کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے ہمیں اگر محروم کرتی ہیں تو وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ بغض اور کینہ ہی پیدا کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری لغزشیں ان پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو چاہتا ہے کہ اس کی کوتاہیوں پہ پردہ پڑا رہے، لیکن دوسرے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی کوتاہیاں آشکار ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو ہے اس میں یہ خرابیاں موجود ہیں۔ بغض اور کینہ رکھنا ہم نے کہا بالکل بھی جائز نہیں ہے اور شدید گناہ ہے۔ حضرت عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ حق بات بتانے سے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض اور کینہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ کوئی ہم اگر صحیح بات بتاتا ہے تو ہم فوری طور پہ غصہ کھا جاتے ہیں، اور اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے ہم اس سے غصہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے حق کے پیمانے ہیں۔ جو پیمانے ہمیں اللہ نے دیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان سے ہم نے خود کو دور کر رکھا ہے۔ ایک ہمارے پاس روایت آتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہم حج کی سعادت کے لیے نکلے تھے اور ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، جب ہم فلاں مقام پر پہنچے تو وہ وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کا غسل کا اور کفن کا انتظام کیا، قبر کھودی، دفن کرنے لگے تو اچانک وہ قبر کالے سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، دوسری جگہ قبر کھودی تو وہ جو دوسری جگہ قبر کھودی تھی وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی۔ پھر ہم وہیں اس کو چھوڑ کے فوری طور پہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے متعلق رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو۔ جو 3 غالباً ہم نے یا زیادہ
باطنی بیماریوں کی بات کی تھی، اس کے علاج کے لیے جو ہم نے باتیں تجویز کی تھی، اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اللہ سے اس جو بھی بیماری ہے اس سے بچاؤ کی کثرت کے ساتھ دعا کیجیے۔ سب سے اچھی اور آسان اور جامع دعا، یہ بھی ہم نے غالباً پچھلی نشست میں بیان کی تھی، کہ وہ یہی ہے کہ انسان کہے کہ یا اللہ وہ تمام دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، یا اللہ وہ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اس سے زیادہ جامع دعا کوئی ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ بھی دیکھا جائے تو کہ انتہائی جامع دعا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں تو دنیا بھی اچھی مانگ رہے ہیں، اور اگر آخرت کی بات کریں تو آخرت بھی اچھی مانگ رہے ہیں، حسنہ مانگ رہے ہیں، انتہائی جامع دعا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان سے بچو، اس کی وجہ یہ کہ بغض جو ہے وہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ جیسے بال مونڈے جاتے ہیں، وہ دین کو مونڈ دیتا ہے، یعنی بنیادی طور پہ دین کو وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے یہ کیفیت جو ہے وہ ہمارے اندر آ رہی ہے۔ اس کے اندر غصہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر بدگمانی ہو سکتی ہے، اس میں حسد ہو سکتا ہے، اس میں شراب نوشی ہو سکتی ہے، اس میں جوا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس اگر نعمتوں کی کثرت ہے تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار ہمارے پاس نعمتوں کی کثرت ہے تو اس سے بھی بغض اور کینہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ انسان کے پاس اگر بہت زیادہ نعمتیں ہیں تو بجائے شکر گزار ہونے کے اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں تو اس کا اہل ہوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کثرت دی ہے نعمتوں کی، تو ایسی صورت میں دوسرے کے لیے دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا ہونا ممکن ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں۔ اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ سلام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں، خوش اخلاقی اپنائیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب پوچھا گیا اسلام کے بارے میں تو فرمایا کہ سلام کرو چاہے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ تو ہمارے یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گزر جاتے ہیں، ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، سلام کیا کرنا۔ تو ہمیں سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے ہر اس شخص کے لیے جس کو ہم نہیں جانتے، اس سے بھی۔ اس کے علاوہ غیر ضروری سوچ بچار جو ہے، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہے، اور اس غیر ضروری سوچ بچار میں سوشل میڈیا نے جو کام دکھایا ہے اس کی وجہ سے معاملات اور زیادہ جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی میں کوئی بہت شدید قسم کی کوتاہی ہے، کوشش کرنا کہ اس کو احسن طریقے سے بتایا جا سکے کہ یہاں پہ تم غلط کر رہے ہو اور یہ اس طریقے سے کرو، اور اگر فتنے کا ڈر ہو تو اس کے حق میں دعا کر کے پیچھے ہو جانا۔ اللہ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے، ہم نے اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اگر کسی سے پیچھے ہٹنا ہے تو وہ بھی خالصتاً شرعی معاملات کے لیے کرنا ہے، غیر شرعی معاملات کے لیے نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے الٹی سیدھے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہے، یہ صریحاً دین کے اندر حرام۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بات بات پر ہر معاملے میں سوچ بچار کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کہیں ہمیں بغض اور کینے کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا۔ اسی طرح ایک اور جو بڑی شدید خطرناک قسم کی روحانی بیماری ہے اور باطنی بیماری ہے، وہ ہے اپنی تعریف کی خواہش کرنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اصل تعریف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ جب ہم کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں، تو اس سے ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، شیطان ہمارا نفس کمزور پڑتا ہے۔ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے تر رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ کثرت ذکر کی بھی انسان کے اندر مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں تو شاید بہت نیک ہوں، میں تو شاید بہت پرہیزگار ہوں، میں تو فلاں سے بہتر ہوں، یہ شخص تو مجھ سے کمتر ہے کیونکہ یہ تو جناب یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اور میں تو یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ یہ بھی معاملہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کئی بار پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں چونکہ بہت نیک ہوں، بڑی تسبیحات کرتا ہوں، بڑے نوافل ادا کرتا ہوں، بڑی ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں، تو لوگ مجھے دیکھیں اور وہ میری تعریف کریں اور مجھے بیان کریں اور مجھے عزت دیں۔ یہ سب باطنی بیماریوں میں سے خطرناک ترین بیماریوں میں یہ چیز شامل ہے۔
تو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں پہ دو باتیں سمجھ لیں، ایک تو چونکہ جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں اس میں بے کیے ان کی تعریف کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں دونوں باتیں ہیں۔ یہ آیت بنیادی طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہود کے حق میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے تھے کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریف کریں اور ان کی طرف زیادہ ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ آئیں اور وہ ان کو گمراہ کریں، کیونکہ وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو اللہ کا کلام تھا اس کے من چاہے معنی نکال کر ان کو گمراہ کیا کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں عالم کہا جائے۔ تو جب بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میرا خیال کریں، میری طرف آئیں اور میرا بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی تعریف کروانے کی خواہش جاگ رہی ہے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی جو خواہش ہے وہ بنیادی طور پہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کو لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدح کی جو خواہش ہے، تعریف کی جو خواہش ہے، وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا، اپنی تنقید پر ناراض ہونا، یہ شدید گمراہیوں میں سے ہے۔ گناہوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، گناہوں کی جڑ یہ ہے، اور قابل مذمت خوشی ہے یہ کہ آدمی جو ہے لوگوں کے نزدیک اپنے مقام اور مرتبے پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف کریں، اس کی تعظیم کریں اور اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اسی لیے جاری رکھیں۔ اب اگر اپنی تعریف سچی بھی کیوں نہ ہو، ممکن ہے کہ انسان واقعی بہت نیک پرہیزگار ہو، اس کی تعریف لوگ کر رہے ہیں، کیا اس کو اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ اس میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک قصہ ہے کہ شروع میں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کافی مشکلات میں کٹی، لیکن بعد میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و توفیق سے زندگی آپ کی بہت سہل ہو گئی، اور کچھ باقاعدہ تجارت کے معاملات بھی چلنے لگے۔ تو ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک صاحب تشریف لائے، اور تشریف لا کے انہوں نے کان میں کچھ عرض کیا تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، آنکھ بند کر کے آپ نے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد بات شروع کر دی، پھر وہی صاحب دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے کان میں کچھ عرض کیا تو پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کر بیٹھے، آپ نے پھر کہا الحمدللہ۔ بعد میں شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ کچھ جہاز سامان تجارت لے کر گئے ہوئے تھے، اور جب پہلے وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ جی اطلاع یہ آئی ہے کہ طوفان کے اندر سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میں نے اپنے اندر جھانکا کہ کیا مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کوئی، تو میں نے دیکھا کہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ۔ اور تھوڑی دیر بعد پھر وہی صاحب واپس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ غلط فہمی تھی، نہ صرف یہ کہ جہاز واپس آ گئے ہیں بلکہ بہت منافع ہوا ہے اور بہت ہی زبردست تجارت رہی ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے اندر جھانکا اور میں نے کہا کیا مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے؟ تو جواب میں مجھے یہ نظر آیا کہ مجھے کو بہت زیادہ خوشی اس طرح سے محسوس نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اب یہ تو چلیں دنیاوی ایک معاملہ تھا، اسی مثال کو آپ اس طرف لے جائیے کہ اگر انسان بیان کرتا ہے اور بیان کرتا ہے تو اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ اس کو پسند کریں، اس کی بات سنیں، اس کے پیچھے آئیں، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر خواہش نہیں پیدا ہو رہی ہے اور وہ خالصاً اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر شکر گزاری نہیں ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر بغض و کینہ ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر خواہش ہے تعریف کی تو بھی غلط ہے۔
یہ بات درست ہے کہ جب اللہ کے راستے پہ انسان کچھ قدم بڑھاتا ہے تو عوام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ محبت اس انسان کے لیے گمراہی کا راستہ بن جائے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے وہ کیا کرے۔ ایک اللہ کے ولی حضرت ابو الحسن محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ بڑا مشہور ہے، ان سے منسوب۔ اس چیز سے بچنے کے لیے کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور اس تعریف کی خواہش دل میں پیدا ہو، اس امکان سے بچنے کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرا بس چلے تو میں تو جو فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں ان سے بھی چھپ کر اللہ کی عبادت کروں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن مقصد جو ہے یہ بتانے کا ہے کہ کتنی شدید ہمارے بزرگوں کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارے اندر کہیں خواہش اس بات کی پیدا نہ ہو جائے۔ پھر ایک اور بزرگ جو ہیں ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں کہ میں 20 سال سے زیادہ ان کی صحبت میں رہا ہوں، لیکن جمعۃ المبارک کے علاوہ اور فرائض و واجبات کے علاوہ میں نے کبھی یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ آپ کی عبادت ذکر اذکار کیا ہے اور کتنے ہیں، کیونکہ کرتے وہ یہ تھے کہ ایک کوزے کے اندر پانی رکھ کے تو وہ اپنے جو بھی کمرہ تھا ان کا وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ ان کا جو بیٹا تھا، بچہ تھا، اس بچے کے رونے کی بہت آواز آئی، تو میں نے جاننا چاہا، تو جو بچے کی والدہ یعنی ان بزرگوں کی بیگم تھیں، زوجہ تھیں، انہوں نے کہا کہ اصل میں اندر جب آ جاتے ہیں یہ تو بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اتنی قلب کی صفائی حاصل ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ روتے ہیں، اور جب روتے ہیں تو ان کو رونا دیکھ کے اور ان کی رونے کی آواز سن کے یہ بچہ بھی روتا۔ یعنی اگر یہ بات، یہ واقعہ نہ پیش آیا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کبھی پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارے جو استاد ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں وہ کس قدر اللہ کے قریب ہیں اور کتنا عبادت کا ان کا ذوق ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان میں خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو با کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ کمال ہے۔ اس پہ بھی ایک باطنی بیماری پہ پہلے ہم نے ایک نشست کی تھی کہ انسان کے اپنے دل میں آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو میرا کمال ہے، میرا مقام ہے، اور مقام بنانے کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو خود کو با کمال سمجھنا جو ہے وہ بذات خود جو ہے اسی بیماری کے پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ کچھ لوگ تو صرف تعریف کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ روب اور دبدبے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا روب جو ہے وہ خلقت پہ رہے، ہمارا دبدبہ جو ہے وہ خلقت پہ رہے۔ اب اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے، علاج وہی ہے جو تقریباً ہر بیماری کا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے اور ہر جو باطنی بیماری ہے ان کے اسباب پر نظر رکھی جائے اور خیال رکھا جائے کہ کہیں وہ معاملات ہمارے ساتھ تو پیش نہیں آ رہے ہیں، اور اگر وہ معاملات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہوں تو ہم اس کا سدباب کرنا ہے۔ جیسے ابھی ایک اللہ کے ولی کا قصہ ہم نے بیان کیا، آپ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو وہاں پہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں کتنا پڑھتے تھے اور پھر بعد میں جا کے اپنے حجرہ مبارک میں کتنا پڑھتے تھے۔ یہاں پہ فرض پڑے، کون سی سنتیں پڑھی مسجد میں، کون سی سنتیں نہیں پڑھی، اور پھر حجرے میں گئے وہاں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکیلے میں آپ کی عبادت بہت زیادہ تھی۔ سیرت النبی میں ہم سب نے پڑھ رکھا ہے اور سن رکھا ہے کہ رات کو قیام اتنا ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ نہیں، آپ کچھ آرام بھی فرمایا کیجئے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ جو نیکی ہے اس کو، آپ نے بھی جملہ سنا ہوگا کہ نیکی، فرض کریں کسی کی مدد کر رہے ہو تو اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے مدد کی ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ مقصد صرف یہی ہے کہ نفس جو ہے اس کو پھولنے کا موقع نہ ملے، نفس جو ہے اس کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ جو تعریف ہے اس تعریف کے چنگل میں پھنس جائے، کیونکہ ایک دفعہ تعریف سن کر اگر خوشی ہو جائے تو وہ خوشی آگے چل کر ایک باقاعدہ باطنی بیماری کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باطنی بیماریوں سے بچائے۔
وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔